السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 47 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 111 سے آیت 120 تک۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، یعنی کہ جنہوں نے جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں جو لڑائی کی ان کے برابر ہے ان کا درجہ۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے تو اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آئے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی نظر دوسرے کی مال پر ہوتی ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو جو بھی علم سیکھنے والے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں قرآن مجید کا علم، تو ان کی جو مثال ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان کو جو آنر دیا جاتا ہے وہ کس کے برابر ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر، جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں نا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہم کو بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں ہی مل رہا ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان سب کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا یہ سب ذریعہ بن جائے۔ ہم سب کے والدین کے اللہ تبارک تعالیٰ خوب خوب درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 111 to 120 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 111۔ لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضر نہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اذن کہتے ہیں ستانے کو، اذن یعنی اس سے مراد ہے ستانا، اور زبانی بہتان تراشی وغیرہ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے دراصل ان یہود کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ان کو یہود بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں ہم بار بار پڑھ بھی چکے ہیں، بنی اسرائیل۔ تو ان کی ایک جو حرکت ہے وہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ان کی ایک عادت ہے، خاص عادت ہے، کہ اگر وہ تم کو اتنا ستائیں گے، کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو نا، تم ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ تمہیں صرف اور صرف وہ ستائیں گے۔ تو اذن میں آتا ہے ہر طرح کی زبانی کلامی، تو تم کو وہ ہرگز جو ہے تم کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لن یضرکم، نہیں وہ تم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، الا سوائے اذن کے۔ اذن تو اذن دیں گے تم کو، یعنی کہ وہ تم کو زبانی کلامی تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبانی باتوں سے وہ تمہارا دل بھی دکھائیں گے، تمہیں تانے دیں گے، تم کو طنز کریں گے، تمہارے اوپر بہتان لگائیں گے، بری بری باتیں کریں گے، اور تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ غلط پروپیگنڈا پھیلائیں گے تمہارے خلاف میں، یعنی کہ غلط بات، غلط الزام لے کر کے لوگوں میں پھیلائیں گے۔ تو جب بھی کوئی شخص، تو اس وقت کے جو مسلمان ہوں یا اس وقت کے جو مسلمان، تو حالانکہ ہم تو اسلام کے مسلمان اور اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہم ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر ہم مسلمان نہیں تھے۔ اب جب انسان قرآن کریم کو اختیار کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ عملی طور پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ ایک ظاہری طور پر تھا اور ایک عملی طور پر، اور پھر قلبی طور پر۔ تو عملی اور قلبی طور پر جب مسلمان جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے کچھ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، طنز دیتے ہیں، زبان سے ایسی بات پہنچاتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے نا۔ تو جب تک ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو
किसी को उससे कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन उसको कोई कुछ कहता भी है ना, तो उसको कोई किसी से मतलब नहीं होता। लेकिन जिस दिन से आपने उठकर दूसरों को कहा कि चलो तुम भी नमाज पढ़ो, फिर आप देखेंगे कि क्या ये कैसा वो एक्शन करते हैं कि, और आप अपने घर से बाहर निकल कर देखेंगे कि चारों तरफ से लोग क्या है जाते हुए दिखेंगे। फिर आप कई किस्म के तरह के आपके ऊपर वो इल्जाम भी लगाएंगे। यानी कि आप खुद नमाज पढ़ रहे थे तो आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आपने दूसरों को भी कहा कि चलो नमाज पढ़ो, चलो अल्लाह की तरफ चलो, चलो रोजा रखो, चलो तुम शराब जुआ वगैरह बुरी बातों से तुम बचो, तो तुम आपने क्या किया, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो फरीजा है ना, उसको सर अंजाम दिया। तो क्या होगा, तो लोग ऐसे ही आपसे जलन हसद करने लगेंगे। तो फिर वो आपके खिलाफ क्या करेंगे, तरह तरह के इल्जाम तराशी करेंगे कि कैसी कैसी इस तरह की मुश्किलात आपको चारों तरफ से घेर घेर लेगी, और हो सकता है आपको गुजरना पड़ भी रहा हो। तो यहाँ अल्लाह तबारक ताला आपको तसल्ली दे रहा है, और उन तमाम लोगों को तसल्ली दे रहा है कि ये तो तुम्हारे खिलाफ क्या है, मुखालिफत करेंगे ज़रूर, और तुम्हारे खिलाफ ये मुखालिफत करेंगे, लेकिन इनकी ये मुखालिफत, इनकी जबान दराजी, इनका जबानों का चलाना तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकेगा, इल्ला अज़न, मगर चंद मुंह की बातों के, तकलीफ दे बातें, झूठी बातें, झूठे प्रोपगंडा तुम्हारे खिलाफ इल्जाम तराशी करेंगे। व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, और अगर ये तुमसे मुकाबला करें तो पीठ दिखाकर वो तुमसे भाग जाएंगे। फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। यानी ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि जब उनसे कहा जाएगा ना कि आओ जंग और जिदाल करो, तो फिर वो क्या करते हैं, पीठ फेर कर भाग जाते हैं। तो बनी इसराइल भी बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के लोग थे। जब उनसे बिल्कुल मैदानी जंग की बात आती थी तो वो क्या है, जंग के मैदान से पीठ फेर कर वो भाग जाते थे। और ला यून सरून, और बिल्कुल वो मदद नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करता है, और बिल्कुल उनको बेसहारा छोड़ देता है। लेकिन जब एक मुसलमान जब ईमान लाता है, और वो वाकई में एक ज़ाहिरी और अमली और क़ल्बी तौर पे वो मुसलमान होता है ना, तो फिर वो क्या होता है, औरों के लिए भी वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। उसको देख के भी लोग अपने अमल सुधारने लगते हैं। तो फिर कुछ लोग माशरे के ऐसे होते हैं जिनको ये अच्छाई अच्छी नहीं लगती है, वो फिर उसको क्या करने लगते हैं, उससे जलन और हसद करके उसको ऐसी बातें उसके खिलाफ माशरे में और माहौल में, हमारे समाज में फैलाने लगते हैं कि उस शख्स को बात वाकई में पता तो चली जाता है। इंसान कोई किसी से गुफ्तगू करता है, कैसी करता है, एक तो आप देखिए कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो हर बात हमारी लिखी जा रही है, और फिर वाकई में एक दूसरे के दिल का जो हाल है वो उस बात जो कहा है जिसने, उसको पता भी चल जाती है जिसके खिलाफ बात कही जा रही है। तो वाकई में ऐसे लोगों की बात उन तलक पहुंच भी जाती है। तो ऐसे लोग फिर मुसलमानों को जब बात ऐसी पता चलती है कि लो हम तो अल्लाह की राह में हम लगे हुए हैं, हम तो दीन लिया है, हम तो ईमान लिया, हम तो मुसलमान हो गए, हमने तो सुपुर्द कर दिया, हमने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन आज हमारे माशरे में हमारे खिलाफ क्या कहा जा रहा है। एक वक्त वो था कि जब हम बेराह थे, जब हम बेदीन थे, जब हम बिना जो है बेहिजाब टहलते थे, और हमारा लिबास भी क्या था, शरई नहीं था, और फिर हम नाच गाना बजाना सब कुछ करते थे, तो ऐसे लोग हमारी खूब तारीफ करते थे। लेकिन आज जब हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने अल्लाह के कलाम को थाम लिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है, तो फिर क्या हो रहा है, आज हमारे खिलाफ लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, और ऐसी इस तरह की हमें बदनाम किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें। तो फिर ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुमको परेशान, वो तुम बिल्कुल सताएंगे, और तुमको ना, ये तुमको सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जर नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादा जर से मुराद क्या है, तुम्हें कुछ भी ज्यादा जर नहीं पहुंचा सकते। आप देखिए कि दुनिया में आज जो लोग कुछ कुछ भी कह रहा है आपको ना, वक्ती तौर पे है, फिर वक्ती तौर पे वो कहेगा, कुछ भी कहेगा, ये सुनेगा, यहाँ तक कि आपको सोचे कि आपको कोई अगर तकलीफ भी पहुंचा दे, मार काट भी दे, तो फिर क्या वो वक्ती तौर है, एक थोड़े से वक्फे के लिए है। और बड़ा जो खसारा है, जो बड़ा सा नुकसान है, वो आखिरत का है। आखिरत तो नहीं बर्बाद होगी ना, आखिरत तो सवर जाएगी। अगर कोई आपको इस वजह से, इस हसद की वजह से कोई सुना रहा, आप सोचे कि दर्जात आपकी बुलंद हो रहे हैं, और अगर कोई आपको शहीद भी कर देता तो आप सोचे कि शहीद का क्या दर्जा है ना, शहीद का तो वो दर्जा, वो ऑनर है कि किसी के बारे में हम लोग ने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, सूरह बकरा में हम पढ़ भी चुके हैं। तो शहीद हो जाएगा तो फिर आखिरत तो उसकी सवर जाएगी ना। तो थोड़ा सा जो नुकसान है, जो थोड़ी सी तकलीफ है, वो क्या है, जो इनकी तरफ से बड़े बड़ी जो बातें होती हैं, बड़ा इल्जाम, बड़ी तराशी, बड़े 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 ताने जो देते हैं, और लेकिन ये क्या है, सिवाय इसके कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों से आप कहें कि ठीक है चलो जंग जिदाल करें, और जंग के मैदान में कि तुम जो बातें हमारे खिलाफ कर रहे हो, जरा से आओ देखते हैं, बात करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, पीठ फेर कर भाग जाते हैं। तो यही हाल बनी इसराइल का था। उस वक्त के मुसलमान जो हुए थे, सहाबा इकराम, उनके बारे में उन्होंने बहुत बातें फैलाई, बुरी बुरी बात फैलाई,
اور انہوں نے کیا کیا، جب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیے آپ جنگ کریے اور ایسی بات ہے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، ایسے لوگ جو نبی کے دشمن ہوئے، جو قرآن کے دشمن ہوئے، جو اللہ کے جو دشمن ہوئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو بے یار مددگار چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، لا ینصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی وہ آخرت میں مدد کیے جائیں گے۔ آیت 112، ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان نافرمانیوں کا اور ذاتیوں کا۔ تو جن لوگوں نے بھی ایسے کام کیے اور ایسے پروگنڈے کیے اور ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو بدنام کیا، تو اور وہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر اتنی زبردست ذلت اور مسکنت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی، اور یہ اللہ کی غضب کے مستحق ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کیا کیا ایسے کام، انہوں نے کیا کیا باوجہ اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ زبردست نافرمانی کرتے تھے، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے گزر جانے والے۔ تو ان کی 4-5 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی لسٹ بتا دی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، پھر انبیاءوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے کیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی، اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر ان کو ذلیل خوار کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت و رسوائی چسپاں کر دی گئی ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں، آج تو ہمیں دکھتا ہے بظاہری طور پر یہ تو بہت زیادہ عیش آرام سے ہیں، پورا ان کا ایک ملک ہے اور یہ راج کر رہے ہیں اور یہ آرام سے ہیں، اور یہ جو فلسطین ہے اس کو یہ وہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، زر پہنچاتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آیت میں، الا بحبل من اللہ، کہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی مار تو پڑی سوائے 2 سچویشن کے۔ تو یہودیوں پر ذلت اور مسخرت الہی کے نتیجہ یہ ہوا، ان کو ہر طرح سے ان کو رسوا کر دیا گیا، سوائے وقتی طور پہ۔ ان کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہاں پہ پہلی یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کہ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لے، یا پھر اسلامی ملکیت میں رہ کر کے وہ اس کا ٹیکس دے کر کے ایک ذمہ کی حیثیت سے وہاں پہ رہنا قبول کر لے۔ یعنی کہ پہلی سچویشن کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس میں بھی کیا ہے دوسری، کہ وہ اسلامی ملک میں رہ کر ایک ٹیکس دے جو غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ بطور غیر اسلامی طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ جو لوگ ہیں، تو وہ جو لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کی بھی مدد ان کو مل سکتی ہے، ان کو غیر مسلمان کی مدد مل سکتی ہے، ان کو کرسچنوں کی بھی مدد مل سکتی ہے، انہیں کسی کی بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو وہ لوگوں کی مدد سے کیا ہوں گے، ان کو پناہ ملے گی، ورنہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور تباہی ان کے اوپر بالکل مسلط کر دی گئی ہے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہاں جو یہود ہیں نا، ان کو کس طرح سے ہٹلر نے کیسے ان کے اوپر ختم کر دیا۔ ان کو کئی لاکھ جو ہے یہود کو ہٹلر نے ختم کر دیا تھا۔ پھر ٹیٹس اور بخت نصر نے بھی ان کے اوپر پورا جو ہے ان کا اینٹ سے اینٹ بچا دی اور ان کو بالکل ختم کر دیا، اور بس چند چھوڑ دیے تھے۔ ہٹلر نے کچھ چند یہودی چھوڑ دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میں ان کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ لوگ آنے والے وقت میں جان لے کہ میں ان کو کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ یہ اس نے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ تو واقعی میں جو یہود ہیں وہ سپولے ہیں، اور یہ واقعی میں یہ ایسے ہی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا ہے، ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل جو ملک تھا کئی برس پہلے، تو یہ وہاں پہ کیا تھے، صرف اور صرف پناہ لینے گئے تھے۔ پناہ مسلمانوں نے دی تھی نا، مسلمانوں کی دی ہوئی پناہ میں اتنا زیادہ آج یہ ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اس پر قابض ہو گئے، اور ان کے اوپر پشت پناہی، ان کے اوپر ایسا، ان کو پروموٹ کرنے والا کون ہے، آپ دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے امریکہ ہے۔
और सारे ये जो है क्रिश्चियन और यहूद की जो क्रिश्चियन है ना, बड़े बड़े जो कंट्री है, वो इनको पुष्ट बना ही करते हैं। तो इसी वजह से उनके उसके अकेले कदम नहीं है कि वो इस तरह से मुसलमानों से जंग और जिदाल और इस तरह से उनके ऊपर हमला कर सके, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने 1450 साल पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने बनी इसराइल पर जिल्लत और मस्कनत चस्पा कर दी। वजह क्या रही? सबसे पहली, इन्होंने अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया। और आप देखिए, जो भी ऐसे काम करेगा ना, हम क्या समझ के पढ़ते हैं कि यहाँ तो बनी इसराइल की बात हो रही है, तो हर उस शख्स की, हर उस ग्रुप के बारे में बात कही जा रही है जिन्होंने भी ये काम किया, जिन्होंने भी कुफ्र किया। किसके साथ? बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया ना। तो जो भी अल्लाह की आयत पढ़ता है और उसको समझता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? समीना व अताना, कि सुना हमने और इताअत की हमने। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुश्किल के तहत वो नहीं भी कर पा रहा है, तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए, उसको अल्लाह ताला के आगे निदामत और शर्मिंदगी से रहना चाहिए। यानी कि बहुतों को देखा है कि अगर वो वाकई में अल्लाह की कोई आयत है उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो फखरिया तौर पर बताते हैं कि हम तो हिजाब नहीं करते हैं। और हिजाब लिखा कहाँ है, जरा ये तो बताइए आप। और हम तो ऐसे ही सब जगह टहलते हैं, हम तो बगैर हिजाब के चलते हैं ना। तो कितनी बड़ी जो है चैलेंज देना है ना इंसान को अल्लाह को, कि अल्लाह आपने हमें हुक्म दिया और हम भी तब भी फखरिया हम ऐलान करते हैं कि हम हिजाब नहीं करते, या हम तो जो है इंटरेस्ट लेते हैं, हम तो सूद खाते हैं, या हम तो रम पीते हैं, या तुम शराब पीते हैं, या हम तो नमाज नहीं पढ़ते हैं। और हम इस तरीके से इंसान आज उम्मत मुस्लिमा सीना ठोक ठोक कर अपने जो अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयत के साथ जो कुफ्र करता है ना, बतौर मुसलमान बज़ाहिर तो वो मुसलमान है, लेकिन वो क्या है, अमली और कल्बी तौर पर उस वो काफिर होता है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की आयत पर अमल नहीं किया, अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया। और अक्सर क्या करते हैं? अल्लाह की नाफरमानी। जब अल्लाह की आयत का इनकार, तो रिजल्ट क्या हुआ? नाफरमानी। किसकी? अल्लाह की, है ना, रसूल की नाफरमानी। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, अपना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आज उम्मत मोहम्मदिया के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया ना। मिशन को उस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो, कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बचा लीजिएगा। उनका रातों की नींद उड़ गई थी जब उन्होंने जहन्नुम और जो है जन्नत की जो है सैर की थी। उनको बहुत शदीद फ़िक्र हो गई थी कि कैसे मेरी उम्मत मोहम्मदिया ऐसा ना हो कि ये जहन्नुम में चली जाए। रात दिन वो अल्लाह के आगे खड़े खड़े रहे, उनके टांगे पैर सूज जाते थे, पैरों में सॉइलिंग आ जाती थी, लेकिन वो उम्मत के लिए दुआएं करते नहीं थकते थे। लेकिन आज ये उम्मत कैसी उम्मत है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का जरा भी एहसास नहीं है। किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां की, और उनके दुश्मन कौन थे? यही बनी इसराइल थे, यही गैर मुस्लिम थे, यही जो मुशरिक थे ना, यही मुस्लिम, यही गैर मुस्लिम और मुशरिक और नसारा और ये बनी इसराइल, ये सारे के सारे अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे। और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की। आयत 113, लईसु सवाअन मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाह आना अल-लैलि वहुम यसजुदून। ये सारे के सारे यकसा नहीं है, बल्कि उन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इन अहले किताब में सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, सारे के सारे ऐसे नहीं है जो अल्लाह की आयत के साथ इनकार करें, अंबिया का नाहक कत्ल करें, नाफरमानी करें और हद से गुजरने वाले ऐसे नहीं ये सारे के सारे। बल्कि ये तो क्या है, जो बड़े बड़े ऑनर हैं, इनको जो उलिमा हैं, उसमें से जो अहले किताब में भी बड़े बड़े उलिमा हुए ऐसे, जो अपनी किताब पर भी ईमान लाए, और जब उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की किताब नाजिल हुई, उस पर भी वो फौरन ईमान ले आए, फौरन उन्होंने क्या किया? फर्मा बरदार हो गए, मुसलमान हो गए। तो उसमें से अहले किताब में से सबसे नंबर एक पे जो थे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु थे, फिर दूसरे हजरत असद बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे हजरत सालब बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में खास करके ये आयत नाजिल हुई कि ये अहले किताब में से जिनके पहले भी जो है आयत गुजर चुकी है, ये लोग तो क्या हैं? ये तो ईमान वाले हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं जिनके बारे में आयत नंबर 112 में बात की गई, बल्कि ये तो क्या है, ये तो ज़बरदस्त ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी पर ये कायम हैं, शरीयत मोहम्मदिया के ये ताबे हैं, इताअत गुजार हैं, और उनके दीन पर यकीन और वो जमा हैं। ये पाकबाज लोग हैं, और ये मेन काम क्या करते हैं, खास करके जिनकी यहाँ पे तारीफ की गई है, ये रातों के वक्त उठ उठ कर तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की कलाम की तिलावत करते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। तो यहाँ पे खास करके तहज्जुद की वक्त की बात है, वो घड़ियाँ जब इंसान को बहुत मीठी नींद आती है ना,
تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبت والی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو نا. تو یہ اپنی جو محبت والی چیز، یعنی یہ جو پیاری سی جو میٹھی سی نیند ہے نا، اس کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اللہ کی آیات کا تلاوت کرتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تعریف فرمائی ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ اچھے لوگ تھے. اور یہ اس وقت بھی کیا تھے، جب بنی اسرائیل میں تھے تو یہ بھی تب بھی وہ نیک لوگ تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے فوراً ہی، تو یہ تب بھی کیا ہے، علماء ہے، عالم ہے، یہ نیک لوگ ہیں. آیت 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یعنی جو یہ بنی اسرائیل کے جو یہ لوگ تھے جو فوراً ایمان لے آئے تھے، تو ان کا کیا ہے، خاص کر کے یہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے بھی تھے. اور دوسرا تیسرا جو کام ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے تھے. تو نیکی کی طرف دوڑ لگانے سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی طرف سے دوڑ لگانے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو نیکی کام کا کام ہوا اس میں جلدی بازی کرتے تھے، جلدی سے کر لیں. جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً نماز پڑھ لینا ہے نا، تو یہ نیکی کا کام ہے نا. ہر وہ کام جس کے لیے انسان کو نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، نیکی کا اجر رکھا ہوا ہے، تو ہر وہ نیکی کے کام میں وہ جلدی کرتے تھے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں وہ سب سے پہلے دوڑ لگاتے تھے، جلدی کر دیتے تھے. تو یہ نیک بخت لوگ تھے. ان کی یہاں صفات بتائی گئی ہے، اور ان کی ہی صفات یہاں آیت نمبر 115 میں بتائی گئی ہے. آیت دیکھیے 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ جو کچھ بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے جن کی مذمت میں پچھلی آیات میں بیان ہوا، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اور یہاں پر جن کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہ خاص جو لوگ تھے علماء تھے، یہود کے عالم تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو بھی بھلائیاں کرتے تھے ان کی جو ہے ناقدری اللہ کے یہاں نہیں کی جائے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو خوب جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کون اللہ سے ڈر کے ایمان لایا، کون بناوٹی طور پر ایمان لایا ہے، کون ظاہری طور پر ایمان لایا ہے، کون دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا ہے. تو یہ جو لوگ تھے اللہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے خالص کیا تھا، تو ان کی نیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہت اچھے سے جانتا تھا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیکی کے کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، سستی یا ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اور ان کی جو یہاں پہ اچھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وہ دیر نہیں لگاتے تھے، فٹافٹ کام کرتے تھے. اور جو بھی انہوں نے اچھائیاں کی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا، اور وہ کسی بھی طریقے کی آخرت کے جو اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مکمل ترین ثواب دے گا. لیکن اعمال کے ثواب کا جو دار و مدار ہے نا، وہ عمل کرنے والے کے دل میں موجود ایمان اور تقوی پر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، کہ یہ دل کے جو معاملات ہیں نا، کہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ کس دل سے کیے، کس نیت سے کیے. قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ 3 جو شخص ہیں ان کو لایا جائے گا، اور ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ سب سے پہلا کیا ہوگا؟ ایک شہید، دوسرا ہوگا ایک سخی بادشاہ، تیسرا ہوگا ایک عالم جس نے اللہ کی راہ میں، وہ جو شہید ہوا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم جنت میں چلے گئے. تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اس کو جہنم میں ڈال دو. کیونکہ جب یہ میری راہ میں نکلا تھا تو اس کے دل میں یہی تھا کہ مجھے اگر موت آ گئی تو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے کہ واہ کیا شہید تھا جو اللہ کی راہ میں مر گیا. تو اس نے جو موت اس کی آئی ہے تو اس کی جو نیت تھی اس میں گڑبڑی تھی. تو اس لیے اس کی نیت کیا تھی؟ دوسروں کو دکھاوے اور دوسروں کی تعریف کی تھی. لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. پھر عالم کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو عالم کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کی راہ میں علم حاصل کیا، زندگی بھر پڑھائی لکھائی کی، اور بس ہم تو آپ کی راہ میں لگے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے علم حاصل اس لیے کیا کہ تاکہ تجھ کے لوگ عالم کہیں، عالمہ کہیں، مفتی کہیں، اور تجھے بڑے بڑے آنر تجھ کو دیا جائے، بڑی تجھے عزت اور ریسپیکٹ ملے. تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تیری واہ واہی ہو.
تجھ کو بڑے بڑے درجات ملے دنیا میں نا، تو اس لیے اس کو بھی لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرا جو شخص ہے وہ سخی، جو اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتا تھا، اس کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں تو تیری راہ میں ہر وقت، اللہ تیری راہ میں نے ہر وقت خرچ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے کس لیے مال خرچ کیا؟ کہ تاکہ تجھ کو لوگ کہے واہ کتنا دیالو ہے، واہ کتنا لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے، واہ کتنے زیادہ ہی سخی ہیں۔ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو نے جو مال خرچ کیا نا، اسی لیے تو بھی جا جہنم میں۔ ان سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کیا ان کی کمی تھی نا، صرف اور صرف نیت کی کھوٹ تھی۔ نیت یعنی دل کا ارادہ، دل کے ارادے میں گڑبڑی ہوئی تو اعمال کیا ہوئے؟ سب برباد ہو گئے۔ تو ہمیشہ اپنے ہر نیکی کے کاموں میں اپنی نیت کا جو ہے جانچ لینا چاہیے، ٹیسٹ کر لینا چاہیے، کہیں ہماری نیت کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہو رہی تو فوراً اپنی نیت کا کیا کرے؟ پھر سے چیک کر لے، صحیح سے سیٹ کر لے، کیونکہ نیت جو بگاڑنے والا ہے نا، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے اندر وسوسے لا کے ہماری نیتوں کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہماری ہر نیت خالص و خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، ہر نیکی کے کام میں اللہ کی رضا۔ ہر کوئی بھی ہم پڑھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا، لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے نیکی، تو یہ بھی نیکی ہو، یہ بھی کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر کے کام کاج بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو گھر کے کام جو انسان کرتا ہے نا، تو پھر وہ بھی کیا ہوگا؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ کام تو وہی کرنا ہے انسان کو۔ آیت 116، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے تو ان کے مال، ان کے اولاد ان کو کام نہیں آئیں گے۔ انسان کو آپ دیکھیں یہی دونوں چیزیں انگیج کرتی ہیں، یہ دونوں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، لہٰذا ان کو ان کا حق دینے کے بعد اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو مال ہے یا اولاد ہے یا شوہر ہے یا بیوی ہے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا، سب کے سب کیا ہیں؟ سب چھوٹنے والی چیزیں ہیں، سب چھوٹ جائیں گی۔ تو ساتھ میں کیا جائے گا؟ انسان کے اپنے اعمال جائے گا، یعنی کسی چیز کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم یا قبیلے کے دشمن نہیں ہے۔ کسی چیز کو کون کنڈیم کرتا ہے؟ برائی کو جو بھی غلط کام کرے، خواہ وہ کتنا بڑا لکھا ہوا شخص، پڑھا لکھا شخص ہو، پڑھا ہوا ہو چاہے، لیکن اتنا بڑا وہ شخص ہو کہ پیپل آف بک ہو، اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی بھر انہوں نے ایسے کام کیے، پڑھائی لکھائی کروائی اپنے بچوں کی، رات دن اسی میں پڑھائی میں ہی مشغول رکھا بچوں کو، اور خود بھی اپنے آپ کو ستی کرتے رہے۔ اتنی ہی پڑھائی آپ دیکھیں، سالوں سال، 20 20 سال، 30 30 سال انسان پڑھ رہا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ واقعی میں وہ جس مشن پہ وہ چلتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہی بچے اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، رزلٹ زیرو ہوتا ہے نا۔ جس والدین نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا اور وہی بچے لے جا کے اس کو انات آشرم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بچے آج تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی، تو واقعی میں یہ کچھ نہیں کام آتی، نہ ہی دنیا میں یہ کام آئیں گی اور نہ ہی یہ آخرت میں کام آئیں گی۔ جن اولادوں کے لیے جو پیرنٹس نے سب کچھ لگا دیا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی مال، اپنے سب کچھ لگا دینے کے بعد جب وہ بچے سکسیس کی اونچائیوں کو چھوتے ہیں تو وہی اپنے والدین کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنی بیوی بچوں کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ جو مال ہوتا ہے انسان جو اللہ کی راہ میں لگا کر بنا لگائے وہ دوسرے کن کاموں میں لگاتا ہے؟ شیخی خوری کے کاموں میں لگاتا ہے، پارٹیز میں بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ کام کر کے لگاتا ہے نا، دکھاوے کے کاموں میں جو مال لگاتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے مال کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو مال اس نے رشوت لے کر کے، جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، فراڈ کر کے جو اس نے مال کمایا اور اس نے دکھاوے کے کام پہ خرچ کیا، تو وہ مال بھی اس کے کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اور اسی مال سے انسان بچے کی جو ہائی جو لیول کی جو اسٹڈیز ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیے پھر اس حرام مال سے جو بچوں کی پڑھائی کرائی تو وہ بچے بھی اس پیرنٹس کو کچھ کام نہیں آتے ہیں، وہی اس کو اٹھا کر کے کوڑا کچرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جو یہ مال ہے نا، یہ اولاد ہے، تمہاری کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان جو ہوتا ہے نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک کی، 3 چیزیں جاتی ہیں نا، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال اور اس کا اعمال، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز تو وہیں چھٹ جاتی ہے۔
یعنی اولاد اور مال تو کیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو اعمال ہوتا ہے نا وہی اس کے یہاں باقی رہتا ہے، یعنی قبر میں اس کے پاس رہتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں نا، تو پھر وہ جب ان کے پاس انہوں نے کوئی کمائی نہیں کی ہوتی تو پھر وہ صرف پछتاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیخ پکار سنتے ہیں جب ان پر عذاب ہوتا ہے، سوائے جنات اور انسان کے اللہ کی ساری مخلوق ان کے چیخ پکار کی آواز سنتی ہے، تو پھر کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اولاد کو ہی ترجیح دی اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا، تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما ہی آپ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں کچھ تمہارے کام نہیں آئیں گے، ایسے شخص کیا ہے، یہ تو جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ تو کیونکہ دراصل انہوں نے کام ایسے کیے تھے نا، آپ دیکھیں کہ مال کی لالچ میں اور اولاد کی لالچ میں انسان کون سا ایسا کرائم ہے جو نہیں کرتا ہے، یعنی مال اور اولاد کی لالچ میں انسان ہر گناہ کے کام کر گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال جو پیسہ ہے، جو منی حاصل کرنے کے لیے آج انسان ہر طریقے کی برائی کے کام کر بیٹھتا ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ہر طریقے کی برائی، ہر طریقے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی زیادہ جو ہے گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، جو جہاں کہتا ہے وہ وہاں جا کر کے منت مراد سجدہ نیاز نذر سب کچھ کر دیتا ہے۔ اور وہ اولاد اگر ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ڈیغوں پہ ڈیغیں پکتی ہیں اور قربانیاں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا جو جتنے بھی شرکا ہیں ان سب کے نام کی وہ کام کرتا ہے، لیکن اولاد دی تو دی کس نے تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا۔ تو وہی ہے کہ جو ایسے جنہوں نے بھی کام کیے نا، تو ان کے لیے تو جنہوں نے بھی کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، تو ان کے نہ تو مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئیں گی، یعنی کہ اور آپ دیکھیں اگر اس نظر سے آپ اس آیت کو دیکھیں، یعنی زندگی بھر ایک انسان نے سب کچھ اللہ کی آیات کا انکار کر کے صرف اور صرف وقت اس نے کس کو دیا؟ مال کو اور اولاد کو، کیونکہ یہی دونوں چیزیں انسان کو انگیج رکھتی ہیں نا زندگی بھر۔ خواتین سے پوچھ لیتے ہو ہماری تو شادی ہو گئی، ہمارے تو بچے ہو گئے، ہمیں بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کا علم حاصل کریں، ہمارے تو صبح سے لے کے شام تک بہت بزی ہیں، ہمیں ان کا ٹفن بنانا ہے، پھر دوپہر کا لنچ بنانا، پھر رات کا ڈنر بنانا، پھر ان کے کپڑے واش کرنا ہے، پھر ان کی تیاریاں کرانا ہے، پھر ایگزام آ رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ آ رہے ہیں، ان کو ویک ہو گئے، ان کو ہم تیاری کراتے ہیں بیٹھ کے۔ ساری زندگی ایک خواتین سب کچھ اپنا ستی کر دیتی ہے ایک اولاد کے پیچھے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اچھائی کے پیچھے ستی کیا ہوتا تو وہی اولاد صدقہ جاریہ ہوتا، لیکن وہ اولاد تو کدھر جا رہی ہے نا، بے فائدے علم کی طرف۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بچوں کو دنیاوی پڑھائی پڑھائیں نہیں، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ مقصد تو کیا ہے اس کو، ہر انسان کی زندگی کا مقصد تو جنت ہے، تو جنت کو پانے کے لیے کچھ انسان کو بچوں کو کوشش پہ لگائیں۔ لیکن آج مائیں جتنا آج کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کے جو ایجوکیشن کے لیے پریشان ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو مائیں تھیں نا، تو وہ اپنے بچوں کی دین اور دین کی دینی تعلیم کے لیے اس قدر پریشان رہتی تھی، سب کچھ اپنا بیچ کھوج کر کے ان کو اپنے بچوں کو وہ بڑے بڑے مدارس میں وہ ایڈمیشن کراتی تھی۔ تو تبھی تو وہ جو وقت تھا، وہ دور تھا بڑے بڑے علماء اور عالم کا تھا۔ آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک بڑے بڑے علماء آئے دنیا میں، امام مسلم، امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام احمد، ایک نہیں کئی ہزار جن کے نام ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور آپ ادھر اس کا جو ہے سینچری میں دیکھ لیں، 200 300 400 سینچری میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا علماء نہیں پیدا ہوا، اور ہوئے بھی تو ہیں بس چند، کہ آپ گنتی ہاتھوں پہ گن لیں کہ ہاں اتنے ہیں، کوئی بڑے بڑے عالم کوئی دکھتے نہیں، وہی گنے چنے نام آتے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے سارا کا سارا جو ان کا فوکسڈ ہے کدھر دے دیا بچوں کا، صرف اور صرف بچے کا پڑھائی، دنیا کی پڑھائی، ان کا ٹاسک ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور ان کو یہ ڈاکٹر بنانا ہے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ساری انسان پوری کتابیں موٹی موٹی چٹوا ڈالتا ہے، لیکن نہیں، اگر بچوں کو یاد کراتا ہے تو 4 آیتیں قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ ہے وہ بچوں کو نہیں آتی۔ آپ پوچھیں کسی بچے سے بیٹا سورہ فاتحہ کا ذرا لفظی ترجمہ تو سنانا، تو کسی کو نہیں آتی ہے، چیلنج ہم دیتے ہیں آپ کو، کسی کو نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فوکسڈ ماؤں کا کیا ہو گیا ہے، صرف اور صرف دنیا۔ تو پڑھائی لکھائی ضروری ہے، اچھی بات ہے، اور آج دیکھیں کہ مسلمان اس میں بھی پیچھے ہے، تو پڑھائی کرائیں لیکن ایک لمٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچے کو دینی تعلیم بھی ضرور لگائیں۔ تو ایک ڈاکٹر ہو تو وہ دیندار ہو، ایک لائر ہو تو وہ دیندار ہو، ایک انجینئر ہو تو وہ دیندار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ بہترین ہوگا۔ لیکن ایک ڈاکٹر ایک کافر، ایک انجینئر کافر، ایک لائر کافر، جھوٹ مکار، تو کیا یہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو معاشرہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گھر کا ماحول بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل نرک بن جاتا ہے، اور باہر کا بھی نرک۔ وہ جب اس کو قرآن کے احکامات پتہ نہیں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک لائر کو، تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ اور مکاری پہ مکاری، سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر والوں پہ ہی ٹارچر کرتے ہیں، ماں باپ پہ، بھائی بہن پہ، پھر اس کے بعد معاشرے میں بھی وہ نکل کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کی جو ہے جیب پہ ڈاکہ ڈالنے۔
तो झूठ बोलना उनकी फितरत में हो जाता है, लोगों को फ्रॉड करना उनकी फितरत में हो जाता है, लोगों की जानें बेचना, जानें खरीदना उनके लिए आदत पड़ जाती है, दिल गुर्दा कलेजी फिफड़ा सब उनका बिजनेस हो जाता है खरीदना, है ना। तो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? वालिदैन से। तो ऐसे जो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयत को ना उस पर अमल किया, ना उसको ईमान लाए, ना उन्होंने अपने बच्चों को बताया, तो फिर ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा कि उनकी जो औलाद है ना उनके काम भी नहीं आएगी। यानी क़यामत का दिन जब वाक़ई होगा तो ऐसे लोगों की जो औलाद और उनकी माल उनके कुछ भी काम नहीं आएगी, और उनका रिजल्ट क्या होगा ऐसे लोगों का? कि वो जहन्नुम में होगा। जहन्नुम में वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी अच्छी तरबियत बच्चों को नहीं दी थी। बच्चों को किस तरफ भेजा, किस तरफ ढकेल दिया? दुनियावी जो कंपटीशन थे उसमें, दुनिया हासिल करने के लिए। आप देखें कि सहाबा की हिस्ट्री उठा के देखें, और जो बड़े बड़े उलिमा हैं जो सक्सेस हुए हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, बड़े बड़े जो आज स्कॉलर हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखें कि क्या वो अनपढ़ है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो अनपढ़? आप देखिए मौलाना इसरार साहब हैं, इतने बड़े स्कॉलर, और साथ ही साथ उनको इंग्लिश इतनी ज्यादा और जबरदस्त आती कि उनके इंग्लिश में लेक्चर है। तो क्या वो अनपढ़ रहे? वो पढ़े लिखे नहीं हुए? मौलाना अली मियां आप देखिए, इतने बड़े स्कॉलर और इंग्लिश में वो महारत उनको हासिल, और एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हुए। तो अल्लाह तबारक ताला जहन खोल देता है ऐसे लोगों का। डॉक्टर जाकिर नायक को देख लें, कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितनी बड़ी उनको डिग्री मिली, और उसके बाद भी उन्होंने कुरान मजीद का भी इल्म हासिल किया। दोहरी कामयाबी ना, दुनिया भी और आखिरत भी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उनको इस फील्ड में ज्यादा ज्यादा कामयाबी दी ना। इसी तरह देखिए आप मौलाना तारिक जमील, पढ़ने निकलने तो गए थे डॉक्टर बनने, लेकिन अल्लाह ने जब उनका दिल बदल दिया तो फिर वो क्या बन गए? अल्लाह के लिए उन्होंने अपने आप को खालिज कर लिया, तबलीग के काम पे लग गए। तो क्या वो कामयाब नहीं हुए? तो अल्लाह तबारक ताला ने उनका जो फील्ड था उससे ज़्यादा उनको इस काम में कामयाबी दे दी जब वो तबलीग के लिए निकले। जब बंदा मोमिन अपना जो है ख्वाहिशात नफ्स कुर्बान करता है तो अल्लाह से बढ़कर कोई कदरदार नहीं है। लेकिन जब बंदा मोमिन दुनिया को सामने रख कर आखिरत को कुर्बान कर देता है तो फिर ऐसे लोग जो काफिर हैं तो उनके लिए जहन्नुम में हमेशा का ठिकाना है, और वो उसमें हमेशा पड़े रहेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको जहन्नुम और जहन्नुम की आग से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 117, मसलु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिहिन फीहा सिर्रुन असाबत हर्सा कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फअहलकत वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। ये कुफार जो खर्च अखराजात करें उसकी मिसाल ये है कि एक तुंद हवा चली जिसमें पाला था जो जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। और अल्लाह ताला इन पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह तबारक ताला उन पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला के नाफरमानी करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों की जो माल खर्च करने की जो मिसाल है वो बता दी गई कि ऐसे जो लोग हैं जो ईमान ही नहीं लाए, जो ईमान से खाली हैं, तो फिर जिनके दिलों में ईमान नहीं रासिख हुआ, ईमान नहीं उतरा, तो फिर वो चाहे जो भी खर्च कर दे तो उनका क्या है मिसाल? ऐसी ऐसी मिसाल है कि जैसे कि एक खेत होता है, उस पर क्या हो गई? एक जला देने वाली आंधी आ गई, चाहे वो सर्द आंधी हो चाहे वो गर्म आंधी हो। तो यहाँ पे सर्द आंधी की बात हो रही है। सिर सिर के माने हैं सख्त सर्दी के। तो पाला पड़ गया हो, जैसे पाला पड़ जाता है ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डीप फ्रिज में अगर आप हरी हरी सब्जियों को रख देंगे तो वो सब्जी क्या हो जाती है? गल जाती है ना, खराब हो जाती है ना, उसमें स्मेल रहती है ना उसमें फ्रेशनेस रहती है। तो इसी तरह से जो वो फसल होती है, जो खेत होते हैं, वो जल जाते हैं, जो खेतों को जला देती है जो पाला पड़ने से। जिस तरह किसी की जो तैयार खेती पर पाला पड़ता है वो जलकर खत्म हो जाता है, तो नफा छोड़कर भी वो गारत हो जाता है और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसी तरह ये काफिरों को भी जिनके जो माल है ना जो ये खर्च करते हैं, उनका जो बदला है उनको नहीं मिलने वाला। आखिरत के दिन इनको इनके खर्च किए हुए माल का बदला नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दरअसल इनको आखिरत पे तो यकीन ही नहीं था ना। जो कुछ ये करते थे दुनिया की वजह से करते थे कि इनको दुनिया में नाम और शोहरत मिल जाए, इनकी वाहवाही हो जाए। पहली चीज तो इनका आखिरत पे यकीन ही नहीं था। दूसरी चीज इनका क्या है? इनके दिलों में ईमान ही नहीं था, ना अल्लाह पर, ना रसूल पर, ना आखिरत पर। यानी जो लोग जो है ईमान से महरूम होंगे और वो महज सिर्फ और सिर्फ जाहिर जज्बे के तहत कुछ जो है अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और वो दूसरों की खिदमत करते हैं, लोगों को चैरिटी करते हैं, और तो वो सोचेंगे कि हमें आखिरत में कुछ मिल जाएगा, तो ये नेकी आखिरत में उनके कुछ काम नहीं आएंगी, कुछ भी उनको नफा नहीं पहुंचने वाला। तो जिसकी जो मेहनत है ना, और जिसकी जो उसने मेहनत की और जो भी उन्होंने दुनिया में अपना वक्त लगाया, माल लगाया, कोशिशें की, तो उनको ये जो खर्च करना है
کچھ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے جو مین چیز جو تھی انہوں نے وہی پورا نہیں کیا نا. وہ ایمان ہی نہیں لائے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, اور آخرت پر ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا. یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں, عقیدہ درست نہیں, تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے کہ یہ لوگ چیریٹی کے جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام بنا لے اور اس میں ملین بلین خرچ کر دے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ من اتاہم اللہ من اطاع اللہ بقلب سلیم. تو قلب سلیم چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہوں وہ پورے ہوں. تو ایسا دل وہ لے کر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ رکھتا ہو. تو ان کے پاس تو قلب سلیم ہی نہیں تھا. تو جب قلب سلیم نہیں, تو دنیا میں چاہے جتنا بھی مال خرچ کر دے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رشوت لے کے اور یہ جو ساری زندگی ہے فراڈ کر کے اور دھوکہ دے کر کے, اور جو ہم نے ٹائم کی جو ہمیں سروس ہے 5 سے 6 یا 4 سے 6 اس میں ہم کیا کریں, اور چھوٹی سی ٹائم کی جاب کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں. تو دراصل وہ کیا ہے, وہ درست نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ فراڈ ہے. کہ جتنی وقت کی انسان کو جاب ملی ہے اس کو پوری ذمہ داری دینی چاہیے. اور اگر اس نے پھر وہ دکھایا اس نے 4 گھنٹے کی جاب ہے, اس نے وہ کری کتنے گھنٹے, 1 گھنٹہ, تو پھر یہ کیا ہوگی, حق تلفی ہو گئی, بے ایمانی ہو گئی. تو پھر جب وہ ایسے جو رشوت حاصل کر کے فراڈ سے اور جو ہے لوگوں کا سود اور جو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے جو وہ مال حاصل کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ ہم اب حج کر لیں گے تو ہم معاف کر دیے جائیں گے, یا ہم چیریٹی بہت بڑی سی کر دیں گے تو ہم معاف کر دیے جائیں گے. تو پھر وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا ایسا مال, ایسا جو چیریٹی ہے. کچھ بھی خرچ کر دے, سونا ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں دے دے, تو یہ کام نہیں آئے گا. تو دکھاوے کا جو مال ہے, اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی لیول پہ اب شادیاں ہونے لگی ہیں نا, تو کتنا زور شور سے لوگ مال خرچ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے, کیا پوچھ نہیں ہوگی فضول خرچی کی, کیا پوچھ نہیں ہوگی فضول خرچی کس قدر ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں کہ بچیوں کی شادی ہونی ہے, معمولی سے کر دیا ہلکے پھلکے میں, اور پھر کیا کریں, بچوں کو عمرہ کرا دے, حج کرا دیں, تو یہ کیا ہوگا, ثواب ہوگا. لیکن آج کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ایسا کیسے کر لیں, اور ہمیں تو بہت بڑے بڑے پنڈال لگوانے ہیں, اور فلاں فلاں ہمیں ان کو بلوانا ہے ویڈنگ پلانر کو, اور اس طریقے سے ہمیں اس طرح سے ہمارا جو ڈریم تھا میری بچے کا اس طریقے سے شادی کا تو ہمیں پورا کرانا ہے. تو یہ سب کیا ہے, دراصل فضول خرچی میں آ جاتا ہے. تو بہت محتاط رہیں, الرٹ رہیں اپنی زندگیوں کو لے کر, اپنے بچوں کی زندگیوں کو لے کر کے. سب کچھ کیا ہے, یہ سب امانت ہے, اولاد بھی امانت ہے, مال بھی امانت ہے, ہر چیز اللہ کی امانت ہے. تو امانتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے, نہ کہ اس طرح سے دنیاوی چیزوں میں لگا کر کے ان کو برباد کریں. تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے, لیکن ان کا جب ایمان ہی نہیں ہے اللہ کی راہ, اللہ کے اوپر, رسول کے اوپر اور آخرت پر, تو ان کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو قیامت والے دن ان کے مال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے, اور وہ سمجھیں گے کہ ہمیں آج بہت سارا نیکیاں مل جائیں گی, لیکن وہ کیا ہوگا, ان کو کچھ بھی نیکی نہیں ملے گی. جیسے کہ ایک لہلہاتے کھیت کو ایک سرد آندھی ختم کر دیتی ہے, نیست نابود کر دیتی ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے, اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا مال بھی آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. آیت 118, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے ایمان والو, تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتے, اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوتیں تو خود ان کی زبانیں سے بھی ظاہر ہو چکی ہیں, اور جو ان کے سینوں میں ہے اور پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک جو مسلمان ہے نا, اس کو کیا نہیں کرنا ہے, ان کو غیر مسلمانوں سے دوستی نہیں کرنی ہے, ان سے ایسی دوستی نہیں کرنی ہے جیسے دلی دوست ہوتا ہے. تو دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے. تو بیتانتن یا الفاظ آیا ہے, بیتانتن کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو, بھیدی کو. بیتانتن با تو نون سے ہے. تو ایسے ہی دوستی جس میں انسان اپنے سارے راز سامنے والے کو بتا دے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے دوست بنانے سے منع کیا ہے. تو دراصل کیا تھا, اوس اور خزرج, یہ 2 قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے نا, تو یہود جو تھے اوس اور خزرج سے 2 طرح سے فائدہ اٹھا رہے تھے. پہلا فائدہ, وہ اس طرح سے ان سے دوستی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اہم راز معلوم کر لیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کر سکے. دوسرا یہ تھا کہ ان کو ساری خبریں مل جاتی تھی اور اپنا کام بھی وہ آسانی سے کر لیتے تھے.
कोई ऐसी साजिश या प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से मुसलमानों के इंतशार में फैले। तो इस तरह से वो जो यहूद थे वो औस और खजरत से दोस्ती रखते थे, और वो जो औस और खजरत क्या समझते थे, कहते थे कि अच्छा ये तो मेरे दोस्त ही हैं। जो हालत जो हमारे जो जब इंसान वो मुसलमान नहीं हुए थे तब से वो दोस्त थे, तो जब मुसलमान हुए तब भी वो उनके दोस्त बने रहे। तो मदीना में जो औस और खजरत के जो कबीले आबाद थे, ज़माना दराज में यहूदियों के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात चले आते थे। जब औस और खजरत के राज जो औस और खजरत जो लोग जो थे, वो दोनों कबीले जो थे, ग्रुप्स जो थे, बड़े बड़े कबीले थे, वो मुसलमान हो गए। तो उन यहूदियों के साथ अपनी दोस्ती वो निभाते रहे। मगर यहूदियों का तो ये हाल था कि ज़ाहिरी में तो वो दोस्ताना अंदाज में मिलते थे, मगर उनसे वो जो लोग थे वो ज़ाहिरी तौर पर ही मिलते थे। यहूद यानी कि औस और खजरत से ज़ाहिरी तौर पर मिलते थे, और वो दिखाते थे कि हम मुसलमान हो गए, लेकिन उनके दिलों में क्या थी, इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ भरा हुआ था। यानी कि यहाँ जो ये आयत बात हो रही है, तो ऐसे मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है जो वो ज़ाहिरी तौर पर क्या थे, ईमान वाले हो गए थे, लेकिन अंदर से वो ईमान नहीं लाए थे। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या हुक्म दे रहे हैं, कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि इन जो गैर मुस्लिम है ना, इनसे आपको अपना जो दिली दोस्त है वो नहीं बनाना है। इनसे ऐसी दोस्ती नहीं करनी जिससे आप अपने सारे राज उनके सामने उगल दें। ठीक है। यहूद को अल्लाह के रसूल से खास दुश्मनी थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में अबू मूसा अशरी ने एक गैर मुस्लिम को अपना सेक्रेटरी रखा। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात पता चली, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सख्ती से डांटा और उन्हें लिखा कि तुम उन्हें अपने करीब ना करो, कि अल्लाह ने उन्हें दूर किया है, तुम उनको इज्जत ना बख्शो, जबकि अल्लाह ने उनको जलील कर दिया है। यानी कि इससे ही पता चलता है कि उनको कोई बहुत बड़ा जो ओहदा है या ऐसी पोस्ट पर ना जगह दे जिससे कि मुसलमानों के राज क्या हो जाए, उनको पता चल जाए। और उनको ऐसे जो जगहों पे उनको पोस्ट नहीं देना चाहिए। और सूर्य बकरा में भी आया था कि अल्लाह तबारक तआला ने काफिरों को दिली दोस्त बनाने से मना किया है। उनको वली राजदार बनाया नहीं जा सकता है। उनके साथ हम मामलात और मदारात तो कर सकते हैं, लेकिन मवालात नहीं कर सकते। मवालात यानी कि हम उनको दिली दोस्त नहीं बना सकते हैं। उनके साथ हम मामलात कर सकते हैं, यानी कि जब वो बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, उनको हम ये सब हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके सामने अपना अच्छा अखलाक पेश कर सकते हैं, अच्छे अखलाक से उनके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन हम कोई हमसे ये कहे कि हम उनसे गहरी जिगरी दिली दोस्ती कर ले, और सारे जो इस्लाम के जो भी राज होते हैं, आप देखिए कि हदीस कहाँ तक वो लोग कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना। तो हदीस में भी बहुत सारे ऐसे जो राज की बातें हैं जो एक मुसलमान ही को मालूम हो तो अच्छी बात है, तो इनको नहीं पता चले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों से उनको राज रखने को कहा गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आज राज हैं अभी भी। तो इनको ऐसे ना ही अपनी ज़िंदगियों के राज बताएं ऐसे लोगों को, ना ही इस्लाम की कोई बातें और गहरी जो राज की बातें हैं वो ही इनको शेयर किए जाएं, क्योंकि ये क्या है, ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये बस मुसलमानों से साथ दुश्मनी है इनकी। क्यों? क्योंकि ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे ना। जब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, तो ये हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? हमारे तो ये दोस्त कहीं से हो ही नहीं सकते जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। और इनकी दुश्मनानी क्या है, अल्लाह तबारक तआला ने इन आयतों के जरिए से जाहिर कर दी है। तो जितने भी आप देखिए कि एक ईमान वालों से यहाँ बात की जा रही है, सारे के सारे ईमान वाले खिताब है, जिनका भी अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया पर ईमान है। तो उन सबको क्या करना है कि इनको दोस्त नहीं बनाना है। इनको ऐसा दोस्त नहीं बनाना है कि जैसा दोस्त जो होता है, दिली दोस्त होता है, एक राजदार होता है, हमने वाला हम प्याला होता है, हर वक्त की बातें शेयर करना, इस तरीके का इनको दोस्त बनाने से अल्लाह तबारक तआला ने मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, तुम्हारी चाहे जितना भी तुम्हारे लिए अपनी जो है हमदर्दियाँ ज़ाहिर कर दे, लेकिन इनके दिलों में क्या है, हसद है, दुश्मनी है, और वो जो है मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। आप देखिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के आला अखलाक और आला नेचर किसी का नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई किसी का खैर-ख्वाह हो ही नहीं सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खैर-ख्वाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ अच्छे-अच्छे उनके साथ सलूक करते। हर तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के साथ अच्छे सलूक किए, अच्छे बर्ताव किए, अच्छा अखलाक किया, इनके साथ अच्छे मामलात किए। लेकिन बदले में क्या किया इन्होंने? सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा। सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है दुश्मनी, और इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप देखिए गैर मुस्लिम जो हिंदू थे जो, तो इन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से जग ज़ाहिर है कि उनको तकलीफ़ दी, बहुत उनको अज़ियतें पहुँचाई। तैफ का जब सफ़र किया, कितना ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुँचाई। मक्का के अंदर उनके ऊपर काफ़ी ज़ुल्म होता रहा। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ गई। आपको पता है कि जब आप खाने काबा या मक्का सिटी छोड़कर आप मदीना जाते हैं ना, तो कितना दिल दुखता है। हमारा तो बहुत दिल दुखा था, क्योंकि एक आप देखिए, और हमको बार-बार यही एहसास हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गए होंगे मदीना, तो उनको भी कितनी तकलीफ पहुँची होगी ना। एक तो देखिए आप मक्का सिटी जिसमें अल्लाह का घर, और दूसरी चीज़ कि उनका खुद का भी घर, उनका उनका पैदाइशी घर, और हर वक़्त यहाँ पे जैसे लगता है बस अल्लाह की इबादत और चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह।
اور مدینہ گئے، وہاں تو عمرے سے بھی انسان محروم ہے، وہاں پر انسان اللہ کے گھر کی نماز کا جو وہ فضیلت ہے اس سے بھی وہاں محروم ہے، ہر طرح سے وہ محروم ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ تو یہ سب کیوں ہوا کہ کیا چیز ان کو بے بس ہو گئی؟ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر لیں، لیکن پریشان کرنے والے کون تھے؟ یہی مشرکین مکہ کے لوگ تھے نا، جنہوں نے مجبور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مسلمان ہجرت کر جائیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے اور ہمارے اخلاق سے یہ سامنے والا جو غیر مسلم بدل جائے گا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ بدل جائے، لیکن کیا ہے، ان سے الرٹ رہا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آیتوں میں بتا دیا ہے کہ ان سے آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، دلی دوست نہیں بنانا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ دوستی کرتے کرتے آپ کو ان کے گناہ والے کاموں میں شریک ہونا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہولی مبارک ہو، آپ کو دیوالی مبارک ہو، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی، ہیپی یہ، ہیپی وہ، ہیپی شیوراتری، ہے نا۔ جب آپ نے اگر یہ کہہ دیا، آپ نے اس کا مظاہرہ کر دیا، اس کا مطلب آپ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئے، آپ اپنے ایمان سے تو خارج ہو گئے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، وہ تو پہلے سے وہ خارج تھے، ساتھ ساتھ آپ کا بھی ہو گیا۔ تو اپنا جو بگاڑ ہے وہ نہ کریں، ان کو دوست بنائے نہ، بس ان سے کیا رکھیں، وقتی معاملات رکھیں، ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کریں آپ، لیکن ان کے ساتھ دلی دوستی بھی نہ بنائیں۔ ان کے جو ہے نا ہر طریقے سے انسان ان کو ہر چیز کی وشز دے رہا ہے، ہر چیز میں، نورات میں وشز ہے نا، درگا پوجا میں وشز، تو یہ سب کیا ہے، آپ کا ایمان ضائع کر دے گا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا بھی آپ کو کیا ہے، بہت بڑا آپ کو اس کا جو ہے بدلہ دینا پڑ سکتا ہے۔ کیا اگر آپ نے دیکھیے ان سے سالوں سال دشمنی کی اور آپ نے ان کو اللہ کا پیغامات نہیں پہنچایا، اللہ کی بات نہیں پہنچائی، تو آپ کے خلاف یہ حجت کریں گے اللہ سے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ خود انسان جو دوستی رکھنے والا وہ خود بھی جہنم میں انہی کے ساتھ چلا جائے۔ وہ کیا پیش کریں گے، کہیں گے اے اللہ تبارک تعالیٰ، اس شخص نے، اس لڑکی نے نا مجھ سے سال و سال دلی دوستی رکھی، ہم نوالا ہم پیالہ تھے، ہر چیز، ہر ٹفن، ہر ڈشز ہم شیئر کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اس نے آپ کا کلام پاک ہم کو نہیں بتایا کہ اس میں کیا لکھا تھا، کہ اس میں کیا کرنا تھا، اس کو ہمیں زندگی ہمیں کیسے گزارنی تھی۔ تو اس طرح سے جو ایمان والا ہے نا اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو بہت محتاط رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی جو ایسے دشمن ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہو کے وہ مسلمانوں سے جو اس طرح کے دوستی کا ظاہر کرتے ہیں، آپ دیکھیں نیت، ارادہ اور راز اللہ تبارک تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ تو انہوں نے جو بھی اپنی نیت رکھی، اور انہوں نے جو بھی اپنے سینوں میں چھپایا نا، وما تخفی صدورہم، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا، اکبر، بہت بڑا بھی کچھ بھی ہو، بہت زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے سامنے جو ہے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے، ان سے الرٹ رہو گے۔ اگر تم بد عقلے ہو، بے عقل ہو اور بے وقوف ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہو وہ کرنا، اس میں بتا دیا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 119، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا تحبونہم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمْ أَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر عقل مند ہو تو ذرا غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو، اور وہ تو تم سے وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں رکھتے ہیں، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر بھی محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہمارے غضب کے انگلیاں چٹکاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی یہ جو اہل کتاب لے لے، چاہے جتنے بھی آپ لے لے کیٹیگری کو، اہل کتاب یا کرسچن یا نصارہ یا غیر مسلم، تو جتنے بھی لوگ ہیں انسان، یہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ذرا غور کر لو کہ تم تو کیا کرتے ہو، تم تو واقعی میں ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے نہیں محبت کرتے ہیں، اور وہ تو تم تو پوری اس کتاب قرآن کریم کو مانتے ہو، لیکن وہ تو تمہاری کتاب کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ تو تمہاری کتاب پر عمل بھی نہیں کرنے والے، انہوں نے تو شروع سے ہی ایک سرے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، پچھلے تمام دیگر انبیاء کا انکار کر دیا، ان کے تو 33 کروڑ دیوی دیوتائیں ہیں، اور وہ تو ہر ایک کو پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا جب ظلم کیا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کیسی؟ جب وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں تمہارے پر غصے کی اور غضب کی وجہ سے انگلیاں چٹکاتے ہیں نا۔ آپ دیکھو گا جب کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، دانت پیستا ہے، انگلی چٹکاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کے غصہ بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، جب فرنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہم تو تمہارے دوست ہیں، تمہاری دوستی ہے، ہم تو تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو پلاننگ، سازشیں، اور اتنا زیادہ سازش کی، اتنی زیادہ کو غصہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ ان کے اوپر
غصہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ اپنی انگلیاں تک کی چٹکاتے رہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ یہ غصے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ، ان اللہ بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کیا جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ تو اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ جانتا تھا نا ان کے سینوں کی باتیں، سینوں کے بھید۔ مسلمانوں کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ کون اس وقت حق پر ہے، کون منافقت ہے، اور کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اور آج بھی یہ آیتیں ہم سب کے لیے ہیں، یہ جو آیتیں ہیں آج کے دور کے لیے بھی ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہیں۔ ہر انسان جو عقل مند ہوگا، جس نے عقل سے کام لیا، ان سب کے لیے کیا ہے، ان آیتوں میں رہنمائی ہے، ان کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ تم کیا کرو، اس طرح سے الرٹ رہو، تمہیں اس طرح سے ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے دشمنانی ان کی ظاہر ہو چکی ہے۔ آیت 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما تعملون محیط۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ تمہیں اگر کوئی بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیزگاری کرو گے، تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ کرنا کیا مسلمانوں کو، ان سے تلواریں لے کر کے کیا لڑائی کرنا شروع کر دے، یا ان سے کھلے عام جنگ کا یا جہاد کا اعلان کرنا شروع کر دے، لیکن کرنا کیا ہے، ایسے جو انسان ہے ایسی طرح سے سازشیں کر رہا ہے، بغض رکھے ہے، دشمنی رکھے ہیں، تو کرنا یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا ہے، صبر کرے اور اپنا کام کرتے چلے جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل مشرکین مکہ لے لے، یہود لے لے، اور یہ نصارہ لے لے، جتنے بھی غیر اسلام کے جو لوگ تھے، انہوں نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اور اپنا کام کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ ان کا کیا ایک جو ہے خاص صفات ہے مسلمانوں کے لیے، کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں غم لگ جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو پریشانی کی حالت میں ایک مسلمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے نا مجھ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو ان ساری کیفیت کے بارے میں تھا۔ تو جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو پھر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیسے بھی پریشانی ہے، کیسے بھی حالات ہو، انسان کو صبر کرے، استقامت رکھے، اور اللہ سے ڈر ڈر کے کیا کرے، اپنا کام کرتا چلے جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن یہاں کے پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔